بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایل ایم گروپ آف کالجز گجرات کیمپس کی طرف سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ عبد القادر اسلامیت اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اپنے سابقہ لیکچر کے متعلق جانیں گے کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر کے اندر کیا کچھ پڑھا تھا۔ ہمارا سابقہ لیکچر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 پر مشتمل تھا، جس کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کا لغوی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح کو دیکھا، جس کے اہم نکات کچھ یوں تھے کہ لغوی اور بامحاورہ ترجمہ ہم نے دیکھا، پھر تشریح اور اس کے اہم نکات، پھر منافقین کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، منافقین کی فریب کاریوں سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے کیا دیا، گمراہوں کے متعلق حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اولیاء رحمہم اللہ تعالی علیہ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 کا لغوی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کے اہم نکات کی تشریح۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 تا 18 کے اہم نکات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 تا 18 کا لغوی معنی دیکھیں گے ہم، اور پھر اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم تشریح اور اس کے اہم نکات کو ڈسکس کریں گے۔ تشریح کے اندر جو اہم نکات ہم ڈسکس کریں گے ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء یعنی مذاق اڑانے کی نسبت سے کیا مراد ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی کی تجارت کن لوگوں نے کی، آگ روشن کرنے کی مثال کس کے متعلق ہے اور اس سے کیا مراد ہے، بہرے گونگے اندھے کن کو کہا گیا اور کیوں کہا گیا۔ یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر کے اندر ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے تشریح کے اندر۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم ترجمہ اور تشریح اور تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ: اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب لغوی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ،
اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں مہلت دیتا ہے فی میں طغیانہم ان کی سرکشی یا مہون وہ بھٹکتے رہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا تجارت کی الضلالہ گمراہی کی بالہدا ہدایت کے بدلے فما پس جو ربحت تجارتہم ان کی تجارت نے نفع نہ دیا وما کانوا اور نہیں تھے محتدین وہ ہدایت والے راہ جانتے. مثلہم ان کی مثال کا مثال کی طرح ہے الذی جس نے استوقد نارا آگ جلائی فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا ذہب اللہ لے گیا بنورہم ان کے نور کو وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا فی میں ظلمات تاریکیوں میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں امیون اندھے ہیں فا پس ہم وہ لا نہیں یرجعون وہ لوٹ کر آئیں گے. تشریح اللہ یستہزئ بہم والی آیہ مبارکہ کی جس کا ترجمہ ہے اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا. اللہ تعالی ہنسی مذاق اور تمام عیوب سے پاک ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء یعنی ہنسی مذاق کی نسبت ہے اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے. جو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا اس کا ان کو بدلہ دینا ہے. اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استہزاء کی نسبت اپنی طرف فرمائی. تفسیر قرطبی البقرہ تحت الآیہ 15. اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے. یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے مگر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے انکار کر دیا. یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی حق کے دلائل واضح کیے ہدایت کی راہیں کھولیں لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں. یہ اصل میں نقصان اٹھانے والے تجارت ہیں. انہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی والی تجارت لی کہ سب کچھ ان کے پاس موجود تھا دلائل بھی موجود تھے ایک ایک چیز ان کے پاس موجود تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا. ایک بندہ جب سرمایہ لگاتا ہے کیپٹل لگاتا ہے تو اس کے اوپر بندے کو کچھ نفع حاصل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا نہ ہی انہیں نفع حاصل ہوا اور انہوں نے اپنے سرمایہ کو اپنی کیپٹل کو بھی ضائع کر دیا تباہ کر دیا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. آگ روشن کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی
پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا. ان کا انجام حسرت اور افسوس اور حیرت و خوف ہے. اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے. مرتد اس کو کہتے ہیں جو اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں. اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی. اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہو گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. کیوں لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ کہ ان کے پاس سارے دلائل موجود تھے، فطرت سلیمہ ان کے پاس موجود تھیں، تو اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کا رستہ اختیار نہیں کیا. اب جو سارے دلائل موجود ہونے کے باوجود ہدایت کے رستے کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کان ہونے کے باوجود وہ بہرا ہے، زبان ہونے کے باوجود وہ گونگا ہے، آنکھ ہونے کے باوجود وہ اندھا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی بیکار ہیں کیونکہ انہوں نے ہدایت کو پہچانا ہی نہیں ہے. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں. عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا. آج کا ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 کا لغوی اور با محاورہ ترجمہ اور تشریح. عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 کا لغوی اور با محاورہ ترجمہ دیکھا اور اس کے تشریح کو دیکھا، جس کے اہم نکات کچھ یوں تھے کہ پہلے ہم نے لغوی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے تشریح اور اس کے اہم نکات کو دیکھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت سے کیا مراد ہے یہ ہم نے جانا، اور اس کے بعد ہدایت کے بدلے گمراہی کی تجارت کن لوگوں نے کی ان کو دیکھا، اور انہوں نے گمراہی کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی کی تجارت کیوں کی، کس لیے کی، کیسے کی، یہ سارا کچھ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جانا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی آگ روشن کرنے کی، یہ کس کے متعلق ہے اور اس سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم نے جانا. اور اینڈ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرے، گونگے اور اندھے کن لوگوں کو کہا اور کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سارا کچھ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا. عزیز طلبہ، اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، اس لیے سوالات کیا کریں. آج کے لیکچر کے اندر جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ لوگ وہ پوچھ لیجئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں اس کا جواب دے دوں گا. عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ نے فل کنسنٹریشن کے ساتھ لیکچر کو سماعت کیا ہوگا اور اس کے لغوی معنی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا اور تشریح کے اہم نکات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں محنت کے ساتھ قرآن حکیم کو سیکھنے اور اس پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.